بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی گاؤں کے ایک خاندان کی زندگی کی ہے جس کے رہائشی ہمیشہ اپنی سادہ اور خوشگوار زندگی کا لطف اٹھاتے تھے۔ یہ کہانی کی شروعات گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان سے ہوتی ہے جو ایک سیراب جھیل کے کنارے واقع تھا۔ اس خاندان کے ماں باپ، بیٹے اور بیٹیاں مل کر رہتے تھے۔ یہ گاؤں کا خاندان بھی جوانوں کو تعلیم دینے کا اہمیت دیتا تھا۔ بیٹیاں اور بیٹے گاؤں کی ایک چھوٹی سی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے مستقبل کو روشنی کی طرح روشن کرتے تھے۔ خاندان کے ماں باپ اور بچے اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کھیتوں میں گندم، دھان اور زرعی پیداوار کی کاشت کی جاتی تھی اور ان کا گھریلو اور کھیتوں کا کام مل کر کے خود میں خوشی پیدا کرتا تھا۔ یہاں کی صبحی روشنی کی طرح تازگو، ماں باپ اور بچے ہر روز ایک ساتھ کھانے کی تیاری کرتے تھے۔ دودھ کی گائیں رات کو چارپائی کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے لیے تیار رہتی تاکہ بچے صبح ترقی کریں۔ یہ کہانی گاؤں کے ایک مخصوص خاندان کی زندگی کی ایک جھلک ہے جس میں سادگی، محنت اور پیار کی بھرمار ہے۔ یہ خاندان گاؤں کی خوشیوں کو جانتے ہیں اور ان کی زندگی کی اہمیت کو قدر دیتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی ان کے لیے مایوسی سے دوری اور خوشیوں کا سفر ہے جو ہر روز نئی امیدوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسلمان خاندان رہتا تھا جس کے پاس آپس میں محبت اور مخلصی کی اموال تھیں۔ ان کا صدیوں سے خواب تھا کہ وہ ایک دن حج کی سفر کریں گے۔ ایک دن ایک پرانا پچوڑا ان کے گاؤں آیا اور خبر دی کہ وہ اس سال حج کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ خاندان کی خوشی کا کوئی پل نہ تھا۔ وہ تیاریوں میں بزر پڑے، اپنے پیسوں کو جمع کرنے لگے اور حج کی سفر کے لیے مکمل تیاری کرنے لگے۔ احمد، خاندان کا جوان بیٹا، خصوصی طور پر متحرک تھا۔ وہ اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے زیبائشی اشیاء خریدنے کی ضرورت کی پیسوں کو جمع کرنے لگا۔ سفر کا دن آیا اور خاندان نے خوشی خوشی حج کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ مکہ کے قریب پہنچ کر اپنے عبادات اور مناسک کی طرف بڑھنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کی طرف موڑ دیا اور اللہ کی قدرتی جگہ کی خوشبوداری کو دیکھا۔ وہ اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طلب کی۔ حج کے مناسک مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس لوٹے۔ ان کے دلوں میں سکون اور امن کا احساس تھا کیونکہ وہ نے اللہ کی مکمل رضا حاصل کی تھی۔ خاندان نے اپنے گاؤں واپس لوٹ کر اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو اپنے حج کے تجربے کا آپس میں تبادلہ کیا اور وہ ان کی ثابت قدمی اور دعاؤں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حج کی سفر کا عظیم اہمیت ہے اور وہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایک مخصوص مقام رکھتا ہے۔ اس سفر سے ایک شخص اپنی مذہبی روحانیت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کرتا ہے جو ان کی روزی زندگی کو برکت دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک مسلمان خاندان رہتا تھا۔ یہ گاؤں جب سردی آتی تھی تو وہ بہت سرد جگہ تھا اور لوگوں کو گرم کپڑوں اور خوراک کی بہت ضرورت ہوتی تھی۔ اس خاندان میں ایک غریب خاتون رہتی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ امینہ کا بیٹا عبداللہ بہت ہی محتاج تھا اور وہ گرم کپڑوں کی کمی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب سردی کی شدید سردیاں آئیں، امینہ نے اپنے بیٹے کو گرم کپڑے پہنانے کی کوشش کی لیکن ان کے پاس وہ کافی کپڑے نہیں تھے جو ان کی بچی کو گرم رکھ سکتے۔ امینہ نے خود بھی کچھ دن اپنی پرانے کپڑوں میں گرم رہنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن جب نماز کے لیے مسجد گئیں، امینہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ اور ان کے بیٹے کو گرم کپڑے دے دیں تاکہ وہ سردی میں بہترین طریقے سے محفوظ رہ سکیں۔ مسجد سے واپس آنے کے بعد امینہ اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارتی ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس روز کی شام کو جب امینہ اپنے گاؤں کی معقولوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے کپڑے اور کھانے کی چیزیں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ ساری مدد ان کی دعاؤں کا جواب ہوتی ہے۔ امینہ بہت خوشی سے خدا کا شکر ادا کرتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو گرم کپڑے اور کھانے کی چیزیں دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سردیوں میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور دعاؤں کی مقبولیت کی طرف روانہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امینہ کی مثال سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی چیزوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔